بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن جدعان بن کعب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتے میں چچا لگتا تھا۔ اس کا شمار زمانہ جاہلیت کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جو لوگوں کو کھانا کھلانے اور امداد فراہم کرنے میں صف اول میں گنے جاتے تھے۔ شروع میں یہ فقیر و کنگال تھا، بد چلنی اس کی عادت تھی اور گناہ کے کاموں میں بکثرت ملوث رہنا اس کی فطرت تھی۔ اس کی اخلاقی پستی اور شرارتوں سے تنگ آ کر اس کے خاندان و قبیلے والے اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس کا گھرانہ بلکہ اس کا باپ بھی اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ گھر، خاندان اور قبیلے کی نفرت انگیز نگاہوں کی تاب نہ لا کر وہ ایک دن مکہ کی گھاٹیوں کی طرف نکل پڑا۔ اس کی نظر پہاڑ کی ایک کھو پر پڑی۔ سوچا ممکن ہے اس کے اندر کوئی موذی جانور ہو جو مجھے موت کے منہ میں اتار دے۔ چنانچہ جان بوجھ کر کھو کی طرف بے خوف و خطر بڑھا تاکہ خود کو موت کے منہ میں ڈال دے اور پھر گھر، خاندان اور قبیلے کی طرف سے جس نفرت و بغض کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس ذلت سے ہمیشہ کے لیے آرام پا جائے۔ جب وہ غار کے قریب پہنچا تو اسے ایک عدسہ نظر آیا جو لگتا تھا کہ جیسے اسی کی طرف بڑھنے کے لیے چھلانگ مارنے ہی والا ہو۔ یہ دیکھ کر وہ کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر عدسے کی جانب بڑھنے لگا۔ جب عدسے کے نزدیک ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ تو سونے کا بنا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں میں یاقوت لگے ہوئے تھے جو چمک رہے تھے۔ وہ غار کے اندر داخل ہوا۔ غار میں قبیلہ جرہم کے بادشاہوں کی چند قبریں تھیں۔ ایک قبر حارث بن مزاحزہ کی تھی جو ایک طویل مدت سے پہلے غائب ہو گیا تھا اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آخر وہ کدھر گیا، آیا اسے آسمان اچک گیا یا زمین کھا گئی۔ عبداللہ بن جدعان کو ان قبروں کے سرہانے سونے کا ایک تختہ ملا جس پر ان بادشاہوں کی تاریخ وفات اور ان کی مدت حکومت کی تفصیل درج تھی۔ نیز ان کی قبروں کے پاس ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کا انبار تھا۔ عبداللہ بن جدعان نے غار کے اندر سے حسب خواہش جواہرات لیے اور غار کے منہ پر پہچان کے لیے نشان لگا کر نکل گیا۔ جب وہ ہیرے جواہرات لے کر اپنی قوم کے پاس آیا تو انہیں خوب دولت سے نوازا۔ چنانچہ لوگ اس کو محبوب جاننے لگے اور اسے اپنا سردار بھی تسلیم کر لیا۔ عبداللہ بن جدعان لوگوں کو کھانا کھلاتا اور جب کبھی اس کے پاس دولت ختم ہو جاتی تو غار سے جا کر حسب خواہش ہیرے جواہرات اور سونا چاندی نکال لاتا، لوگوں کو کھانے میں کھجور اور ستو دیتا اور پینے میں دودھ کا بندوبست کرتا۔ عبداللہ بن جدعان نے ملک شام کی طرف 2000 اونٹ بھیجے تھے جس پر گیہوں، شہد اور گھی لاد کر مکہ لایا گیا۔ پھر اس نے ایک منادی کرنے والے کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ ہر رات خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر لوگوں میں کھانے کے لیے دعوت عام کا اعلان کرے۔ چنانچہ ہر رات وہ منادی کرنے والا اعلان کرتا، ابن جدعان کی دیگ کی طرف آؤ، یعنی اس کی دعوت کو قبول کرو۔ صحیح مسلم کی شرح میں عبداللہ بن جدعان کی دیگ کے متعلق لکھا ہے، عبداللہ بن جدعان کی دعوت طعام والی دیگ اس قدر بڑی تھی کہ اس سے ایک اونٹ سوار سواری کی پیٹھ پر ہی بیٹھے ہوئے کھانا لے کر کھا لیتا تھا۔ نیز یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس دیگ سے کھانا نکالنے کے لیے سیڑھی کی مدد لی جاتی تھی۔ مگر اس قدر فیاضی اور دعوت عام کے باوجود وہ اللہ کے دربار میں سرخ رو نہ ہو سکا، کیونکہ اللہ کے دربار میں سرخ روئی کا جو فارمولہ ہے اسے اس نے یکسر فراموش کر رکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، کیا یہ سب اس کے حق میں نفع بخش ثابت ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
نہیں، یہ سب اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ اس نے کبھی بھی اپنی بندگی اور عبودیت کا اظہار کر کے یہ نہیں کہا، اے میرے پروردگار، قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔